تو سچی بات تو یہ ہے کہ جتنا ناشکرا انسان ہے اتنا ناشکرا کوئی نہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ جتنا جلدی اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ماں بھی دیر سے مانتی ہے، باپ بھی دیر سے مانتا ہے، بیوی بھی دیر سے مانتی ہے، بچے بھی دیر سے مانتے ہیں، دوست ناراض ہو جائیں دیر سے مانتے ہیں، کوئی بھی ناراض ہو دیر لگائے گا ماننے میں۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جب اس کو منانے والا اللہ کے در پر آتا ہے وہ پروردگار ماننے میں دیر نہیں لگایا ہے۔ جتنا جلدی پروردگار مانتے ہیں اتنا جلدی تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ میں نے ایک مرتبہ طالبات کے امتحان لینا تھا، بخاری شریف کی طالبات تھیں، ان میں سے ایک سوال پوچھا ایسے ہی کہ یہ بتاؤ کہ سب سے جلدی کون مانتا ہے؟ ایک بچی نے جواب دیا کہ حضرت سب سے جلدی امی مانتی ہے۔ پوچھا بچہ وہ کیسے؟ کہنے کی حضرت میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں اگر کبھی میرے بھائی کو میری امی ڈانٹے اور بھائی چپ کر کے باہر نکل جائے تو تھوڑی دیر میں امی پریشان ہو جاتی ہے، پھر نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، شام تک نہ آئے اور پریشان ہو جاتی ہے، عشاء تک نہ آئے تو مصلے پہ بیٹھی ہاتھ پھیلا کے رو بھی رہی ہوتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹی تمہارا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا، میں رو رہی ہوں، دعا مانگ رہی ہوں اللہ اس کو برے فتنوں سے بچانا، بخیریت اس کو گھر واپس لانا۔ اب ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں نے کہا امی آپ نے ڈانٹا کیوں تھا؟ کہ بیٹی ماں ہوں، تربیت کے لیے بات میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ گھر سے چلا جائے۔ اب بھائی پھر نہیں آیا، کھانے کا وقت ہو گیا، سب نے کہا جی کہ کھانے میں لگا دیجئے دیر ہو رہی ہے، امی سب کو کھانا کھلائے گی خود نہیں کھائے گی۔ امی آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ بس میرا دل نہیں کر رہا۔ اداس بیٹے سے ہے، پریشانی بیٹے کی ہے، سب کو کھلا دے گی خود نہیں کھائے گی، کیوں؟ دل میں ہوگا پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہوگا یا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ سونے کا وقت آ گیا، سب سو جاتے ہیں، میں دیکھتی ہوں امی جاگ رہی ہوتی۔ امی کیوں جاگ رہی ہیں؟ بیٹا ہو سکتا ہے تیرا بھائی آئے تو اس کو کہیں دروازے پہ زیادہ دیر نہ کھڑا ہونا پڑ جائے۔ امی سو جائیں نا۔ بیٹی مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، سب سو رہے ہوتے ہیں، پورے گھر میں ماں جاگ رہی ہوتی۔ رات کے وقت ہی بھائی واپس آتا ہے اور اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے، امی فوراً میرے پاس آتی ہے، کہتی بیٹی کھانا گرم کرو اپنے بھائی کو کھلاؤ، پتہ نہیں کھایا ہے یا نہیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، بھائی نہیں کھولتا۔ میں کہتی ہوں امی وہ نہیں کھاتا، کیا فکر ہے آپ کو، صبح دیکھیں گے۔ تو ماں رات بےتابی میں گزارتی ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر مجھے کہتی ہے اچھا جلدی ناشتہ بنا کے بھائی کو دو کہ وہ کچھ تو کھا لے۔ امی آپ کو کیا ہو گیا، کیوں اتنی پریشان ہے؟ کھا لے گا، خود ہی بھوک لگے گی۔ نہیں بیٹی جا کے دے آؤ۔ میں کہتی ہوں امی اگر آپ ناراض ہیں تو پریشان کیوں ہیں؟ بس بیٹی میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بھائی مجھے آ کر کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی، بس وہ سوری کہہ دے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اب اس ماں کی حالت دیکھیے، یہ انتظار میں ہے میرا بیٹا میرے پاس آ جائے، سوری کہہ دے، میں اسے معاف کر دوں گی، تو یہ تو انتظار میں ہے۔ اب اگر بھائی چل کے امی کے پاس آ جائے اور کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی تو ماں اسی وقت اس کو سینے سے لگا دے گی اور راضی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا اگر ماں کو زیادہ تکلیف پہنچی اور وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتی تو اب کیا؟ کہنے لگے جی اگر سوری کرنے سے راضی نہیں ہوتی اور میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کے منت کر لے، پاؤں پکڑ لے، تو پاؤں پکڑتے ہی امی تو بس میلٹ ہو جائے گی، وہ تو اسی وقت اس کو معاف کر دے گی۔ میں نے کہا اچھا اگر اتنا دل ناراض تھا کہ پھر بھی وہ معاف نہیں کرتی تو پھر کہنے لگا اگر معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں
تو امی بھائی کے آنسو تو کبھی دیکھ نہیں سکتی. جیسے ہی آنسو آئے گا وہ اپنا دوپٹہ پکڑ کے آنسوؤں کو صاف کرے گی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے گی, کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو وہ اس نے دلیل دی کہ ماں کتنا جلدی مانتی ہے. اول تو گھر آ کے صرف سوری کہہ دے تو بھی مان جاتی ہے, پاؤں پکڑ لے تو بھی مان جاتی ہے, اور اگر آنکھوں سے آنسو بہا لے پھر تو یقینی مان جاتی ہے. میں نے کہا کہ وہ جلدی تو مانی مگر ایک ہستی اس سے بھی جلدی مان جاتی ہے. وہ بڑی حیران ہوئی, کہنے کی حضرت وہ کیا, امی سے بھی جلدی کوئی مانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں, امی کو منانے کے لیے آ کے سوری کرنا پڑے گا, پاؤں پکڑنے پڑیں گے, آنسو بہانے پڑیں گے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. مگر ایک ہستی ایسی ہے جس کو منانے کے لیے انسان اپنی جگہ بیٹھا ہے, وہی بیٹھے بیٹھے فقط اپنے دل کے اندر اپنے رب سے ہم کلامی کرتا ہے, مالک میں نے بڑی خطائیں کی, بڑے گناہ کیے, میں نے آپ کو ناراض کیا, اے مالک میں شرمندہ ہوں, اے مالک میں شرمندہ ہوں. اپنے دل میں وہ سوچ سوچ کے شرمندہ ہوتا ہے. اس نے زبان سے لفظ کوئی نہیں کہا, فقط دل میں شرمندہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الندم توبۃ, وہ دل کی ندامت ایسی ہے جیسے وہ توبہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ندامت کو قبول کر کے گناہ معاف فرما دے.